اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، برکت رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان قاری محمد ابو بکر نقشبندی سلام عقیدت پیش کرتا ہے اور تمام ناظرین کو میری طرف سے سلام۔ اور ناظرین اکرام، آج کا خوبصورت پروگرام برکت رمضان ٹرانسمیشن میں تمام دیکھنے والوں کو میں نہایت عقیدت اور محبت کے ساتھ نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام کو بہت زیادہ لائک کر رہے ہیں اور یقیناً آپ کی محبتوں اور دعاؤں سے ہی ہم سب کا مل بیٹھنا اللہ پاک اپنی بارگاہ اقدس کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین اکرام، برکت رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن کے اندر آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو مہمان گرامی جناب حضرت علامہ مولانا شاہد محمود کالری صاحب قبلہ، بہت شکریہ آپ تشریف لائے ہیں اور ماشاءاللہ ان کی علمی فراست، دینی فراست، بہت زیادہ ان کی دینی خدمات ہیں۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ بہت خوشی ہوئی آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں جناب، ویلکم۔ اور ماشاءاللہ ہماری نشست کے اندر خوبصورت مہمان شناخواں جناب سیالکوٹ سے آئے ہوئے معزز مہمان جناب فرحان علی قادری صاحب قبلہ، بہت شکریہ۔ اور ان کے ساتھ جناب غلام محی الدین صاحب جناب قبلہ، یہ بھی سیالکوٹ سے تشریف لائے ہیں۔ تمام میری آج کے نشست کا مہمانوں کا بہت شکریہ جو برکت رمضان ٹرانسمیشن میں تشریف لائے ہیں۔ ناظرین اکرام، آج کا ہمارا موضوع بہت اہم ہے۔ آج کے دور کے اندر لیگ پولنگ ہو رہی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ٹانگ کھینچنا، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچی جاتی ہے۔ کوئی بندہ آگے بڑھتا ہے تو اس کو بڑھنے سے روک دیا جاتا ہے۔ کوئی بندہ اچھا کام کرتا ہے، بجائے اس کو سراہنے کے ہم اس کے اندر عیب ڈھونڈتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ ہم قصہ ختم نہیں کرتے، ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ بندہ فلاں بری طرح ہو جائے، اس کا برا چاہتے ہیں، اور برا چاہنے کی صورت میں ہم اس کی غیبت کرتے ہیں، جس کو ہم عام الفاظ میں تخاطب کریں تو اس کو چغلی کہا جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، وہ اس طرح ہے جس طرح اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، کون چاہتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اسی عنوان کے حوالے سے آج ہماری گفتگو ہوگی۔ ہم غیبت کی تباہ کاریوں پہ آج کی خصوصی ٹرانسمیشن برکت رمضان ٹرانسمیشن ناظرین آپ کے حوالے کر رہے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آج کی اس بزم کا آغاز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حمد و ثنا سے کرتے ہیں۔ تو کچھ یوں ہے کہ یا محمد رخ حالات بدلنے کے لیے، یا محمد رخ حالات بدلنے کے لیے آ پڑا ہوں تیرے قدموں میں سنبھلنے کے لیے، آ پڑا ہوں تیرے قدموں میں سنبھلنے کے لیے۔ اب شفا ہوگی لے آئے ہیں احباب میرے، اب شفا ہوگی کہ لے آئے ہیں احباب میرے، خاک طیبہ تنے بیمار پلنے کے لیے، خاک طیبہ تنے بیمار ملنے کے لیے۔ ناظرین اکرام، چراغ عشق جلا کر آواز دیتے ہیں، چراغ عشق جلا کر آواز دیتے ہیں، حضور اپنا سمجھ کر ہمیں نواز دیتے ہیں، حضور اپنا سمجھ کر ہمیں نواز دیتے ہیں۔ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ ناظرین اکرام، آئیے اپنی نشست کے اندر سب سے پہلے ہم بڑے خوبصورت ثناخواں، یقیناً جب یہ بولتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ثناخوانی کرتے ہیں، یقیناً محبت کے پھول نچھاور فرماتے ہیں۔ آئیے ان کی زبان سے جناب محترم غلام محی الدین صاحب سے ملتمس ہوں، بارگاہ مصطفی میں محبتوں کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اور کیا مانگتا اور کیا چاہیے، اور کیا مانگتا اور کیا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، ان کے در سے تو سب کچھ ملے گا، مگر ان کے در سے تو سب کچھ ملے گا،
مگر اپنا کردار بھی دیکھنا چاہیے، اپنا کردار بھی دیکھنا چاہیے۔ اور بڑھ کے جھولی میری میرے سرکار نے، بڑھ کے جھولی میری میرے سرکار نے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے۔ درد جامی ملے نعت خالد لکھوں، درد جامی ملے اور نعت خالد لکھوں، اور انداز احمد رضا چاہیے، اور انداز احمد رضا چاہیے۔ اور کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، آپ راضی رہیں اور کیا چاہیے۔ ناظرین اکرام، بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ غلام محی الدین صاحب جو سیالکوٹ سے تشریف لائے ہیں، بارگاہ مصطفی میں محبتوں کا نذرانہ پیش کر رہے تھے، اور انہوں نے جہاں پر کلام کا اختتام کیا بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ اعلیٰ حضرت کی بات کی ہے، تو پھر میں یوں کہوں گا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور میرے حضور تو ویسے ہیں جیسی عطا ہے ان کی، تو یقیناً کل محشر کا میدان ہوگا تو قرآن کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، جو محبوب کوثر والے ہیں، جن کو مالک و مختار بنا کے بیچ دیا گیا ہے، وہ اپنی عطا سے نوازیں گے اور ہم پر کرم ہو جائے گا۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ بہت خوبصورت انداز کے ساتھ آپ نے بارگاہ مصطفی میں عقیدتوں کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ تو ناظرین اکرام، آج کے ہمارے بڑے خوبصورت مہمان معروف عالم دین جناب علامہ قاری شاہد محمود قادری صاحب، قبلہ میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ برکت رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو بھی پروگرام ہو وہ ناظرین کو ایک نئی چیز دیکھنے کو ملے، ایک نیا موضوع ملے۔ ناظرین کو آپ بتائیں، سب سے پہلے آپ جو ہمارا عنوان ہے وہ غیبت کی تباہ کاریاں، یہ بتائیے ناظرین کو، یقیناً غیبت سے بڑے بڑے گھر اجڑ گئے ہیں، ٹھیک ہے، بہن بھائیوں میں دراڑیں آ گئی، آپ ناظرین کو غیبت کی تباہ کاریوں کے حوالے سے کچھ گفتگو فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یطیع اللہ ورسولہ فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ غیبت کے بارے میں میرے بھائی محسن حضرت علامہ مولانا ابو بکر نقشبندی صاحب ماشاءاللہ، اور ماشاءاللہ بھائی ادریس صاحب IS اسٹوڈیو جو کہ بڑے ہی پیارے انداز کے ساتھ یہ پروگرام سجا رہے ہیں، اللہ پاک ان کی کاوش میں برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ پاک ان کے ذوق میں عزت میں برکتیں عطا فرمائے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ غیبت کے بارے میں آپ نے بہت ہی پیاری گفتگو کی ہے، جو سوال کیا، اللہ تعالیٰ آپ کی بلندیاں عطا فرمائے۔ ابو بکر بھائی، وہ اس طرح کہ غیبت جو ہے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ غیبت کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، صحابہ کرام کو فرمایا کہ آپ کو علم ہے کہ غیبت کیا چیز ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ غیبت ہے کہ اگر کوئی کسی مسلمان بھائی کی کوئی ایسی بات کرے جو اس کو بری لگے، اپنے مسلمان بھائی کی کوئی ایسی بات کرے جو اس کو بری لگے تو اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ ایک آدمی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے بھائی میں وہ چیز موجود ہو جو میں کر رہا ہوں تو پھر بھی غیبت ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہی تو غیبت ہے، جب بھی تو عیب پایا جاتا ہے وہی غیبت ہے، وہی غیبت بے شک۔ اگر اس میں پایا نہ جاتا ہو تو وہ تو کھلا بہتان ہے۔ جی جی پھر آگے بہقی شریف اور مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابو سعید اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت زنا سے بدتر ہے، اللہ اکبر، غیبت زنا سے بدتر ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیبت زنا سے بدتر ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زنا سے بدتر ہے کہ اگر آدمی زنا کرتا ہے تو پھر توبہ کر لیتا ہے، اگر آدمی زنا کرتا ہے تو توبہ کر لیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ معاف فرما دیتا ہے۔ جب انسان توبہ کرتا ہے، زنا کرتا ہے، توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو معاف نہیں کرتا جو غیبت کرتا ہے، اس لیے کہ جب تک وہ انسان جس کی غیبت کی گئی ہو وہ معاف نہ کر دے اتنی دیر تک اللہ پاک اس کو معاف نہیں کرتا۔ تو یہ ہے غیبت سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ناظرین اکرام، علامہ قاری شاہ محمود قادری صاحب غیبت کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ یہ زنا سے بھی بدتر گناہ ہے، کیونکہ اگر کوئی بندہ زنا کرے گا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے گا، اس کا فعل اس کی ذات تک محدود ہے تو اللہ پاک اسے معاف فرما دیں گے۔ اگر یہ گناہ، اگر جو غیبت جیسا بڑا گناہ کو کرتا ہے، جب تک وہ بندہ معاف نہ کر دے تو وہ بھی معاف نہیں کرتا۔ آئیے برکت رمضان میں ہمارے مہمان ثنا خان جناب محترم فرحان علی قادری صاحب سے ایک نعت سنتے ہیں۔ جو بھی مجھے ملا ہے سرکار کی عطا ہے، جو بھی مجھے ملا ہے سرکار کی عطا ہے، یہ جو سانس چل رہا ہے سرکار کی عطا ہے، یہ جو سانس چل رہا ہے سرکار کی عطا ہے، اور میری کامیابیوں کا میری زندگی کا سارا، میری کامیابیوں کا میری زندگی کا سارا، جتنا بھی سلسلہ ہے، جتنا بھی سلسلہ ہے سرکار کی عطا ہے، جتنا بھی سلسلہ ہے سرکار کی عطا ہے۔ اور قبلہ اتنا کرم کیا گے اپنا بنا لیا گیا، اتنا کرم کیا گے اپنا بنا لیا گیا، اتنا کرم کیا گیا اپنا بنا لیا گیا، قدموں میں رکھ لیا ہے، قدموں میں رکھ لیا ہے
سرکار کی عطا ہے قدموں میں رکھ دیا ہے سرکار کی عطا ہے حسنوں حسین حیدر صدقہ خاتون جنت حسنوں حسین حیدر صدقہ خاتون جنت حسن و حسین حیدر صدقہ خاتون جنت میرا کام چل رہا ہے میرا کام چل رہا ہے سب کا کام چل رہا ہے سرکار کی عطا ہے مقطع سماعت فرمائیں عشق نبی کو پا کر آقا پہ سب لوٹا کر عشق نبی کو پا کر آقا پہ سب لوٹا کر عشق نبی کو پا کر آقا پہ سب لوٹا کر سب نے یہی کہا ہے سب نے یہی کہا ہے سرکار کی عطا ہے جو بھی مجھے ملا ہے سرکار کی عطا ہے یہ جو سانس چل رہا ہے سرکار کی عطا ہے علامہ شاہد محمود قاری صاحب قبلہ یہ بتائیں آج جو دور ہے اس کے اندر لوگوں کے عیب ڈھونڈے جاتے ہیں اور عیب ڈھونڈ کے لوگوں میں بیان کیا جاتا ہے ناظرین کو بتائیں کسی کی عیب ڈھونڈنا کیسا ہے اور اس پر پردہ ڈالنے کا کیسے حکم ہے جی ماشاءاللہ آپ نے بہت پیارا سوال کیا ابو بکر بھائی جو ہے عیب کے بارے میں حدیث مبارکہ کی روشنی میں ایک بہت پیارا دلچسپ واقعہ آپ نے یاد کروا دیا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کون تھے آپ بہت ہی حضور علیہ السلام کے سچے اور سچے اور پیارے صحابی تھے جو کہ آپ کے ساتھ بہت محبت کرنے والے تھے بہت پیار کرنے والے تھے حضرت ابو ایوب انصاری کون تھے کہ جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے حضور علیہ السلام جب مکہ سے ہجرت کی تو مدینہ منورہ میں گئے تو سب لوگ کہہ رہے تھے کہ سرکار آپ ہمارے گھر میں تشریف لائیں آپ ہمارے گھر میں تشریف لائیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میری سواری جس کے دروازے پر رک گئی میں اس کے گھر میں تشریف لے جاؤں گا جس کے گھر کے دروازے پر میری سواری چلی گئی اس کے گھر میں قیام فرماؤں گا تو حضور علیہ السلام کی ڈاچی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پہ جا کے کھڑی ہو گئی جب کھڑی ہو گئی تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کو لے کے اپنے گھر میں تشریف لے گئے اور حضرت ابو ایوب انصاری وہ ہیں کہ حضور علیہ السلام جب تک مسجد نبوی کے ساتھ حضور علیہ السلام کا حجرہ مبارک تیار نہ ہوا اتنی دیر حضور علیہ السلام حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں رہے تو آپ نے بات کی ہے پردہ پوشی کے بارے میں وہی حدیث مبارکہ دلچسپ واقعہ ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری جب حضور علیہ السلام اس دنیا سے پردہ کر گئے جب حضور علیہ السلام اس دنیا فانی سے پردہ کر گئے تو اس وقت
جب سب صحابہ اپنی اپنی حدیثیں جمع کرنا شروع کر دی تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ ایک ایسی حدیث مبارکہ ہے جو پردہ پوشی کے بارے میں ہے، وہ میں نے سنی تھی حضور علیہ السلام سے، تو مجھے یاد ہے کہ میرے ساتھ اس وقت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول موجود تھے، وہ بھی ساتھ تھے اور بھی صحابہ کرام ساتھ تھے، لیکن ان میں سے صرف حضرت عقبہ بن، باقی صاحب پردہ کر گئے ہیں، لیکن حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اس وقت میرے ساتھ موجود، وہ ابھی بھی موجود ہیں۔ جب پتہ کرتے کرتے ان کے گھر کے دروازے پہ پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے تبلیغ کے سلسلے میں نکلے اور مصر گئے اور وہاں پہ ہی اپنی رہائش کر لی، اور وہ وہاں پہ ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے چلے اور کئی ماہ کا سفر تھا، ابو بکر بھائی کئی ماہ کا سفر تھا، کئی دنوں کا سفر تھا، سمندر کی تاریخی تھی۔ جب پیدل وہاں پہنچے، مصر میں پہنچے، تو مصر کے گورنر حضرت مسلمہ بن مخلص سے ملاقات کی۔ جب حضرت مسلمہ بن مخلص سے ملاقات کی تو عرض کرتے ہیں کہ میں نے آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ ہمارے بھائی مدینہ سے یہاں تشریف لائے ہیں، ان کا نام ہے حضرت عقبہ بن عامر، میں آپ کے پاس تشریف لے کے آیا ہوں کہ آپ مجھے ان کے گھر کا پتہ بتا دیں، میرے ساتھ کوئی ایسا آدمی لگا دیں جو ان کے گھر تک مجھے لے جائے۔ تو جب حضرت مسلمہ بن مخلد گورنر مصر نے ایک آدمی کو ساتھ بھیجا، ایک شخص کو ساتھ بھیجا، تو حضرت ابو ایوب انصاری کو ساتھ لے کے حضرت عقبہ بن عامر کے دروازے پہ پہنچتے ہیں۔ جب حضرت عقبہ بن عامر کے دروازے پہ پہنچتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں۔ آپ نے بڑی محبت سے کھڑے ہو گئے اور بڑے خوش دل جا کے حضرت ابو ایوب انصاری کے ساتھ ملاقات کی، اور دل میں خیال آیا کہ کہاں مدینہ اور کہاں مصر، کہاں مدینہ اور کہاں مصر، اور کہاں سے چل کے یہ یہاں پہنچے ہیں مجھے ملنے کے لیے۔ تو محبت کے ساتھ بٹھاتے ہیں، جب چارپائی پہ بیٹھتے ہیں محبت کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھتے ہیں حضرت عقبہ بن عامر کے بھائی آج کیسے آنا ہوا، آج کیسے آنا ہوا؟ اور میرے لیے بہت زیادہ اعزاز ہے کہ آپ اتنی دور سے مدینے سے چل کر مصر میں آ گئے مجھے ملنے کے لیے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ملنے کے لیے نہیں آیا، میں نے اور آپ نے ایک حدیث مبارکہ حضور علیہ السلام سے سنی تھی، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ پردہ پوشی کے بارے میں تھی، تو میں آپ سے تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ مجھے ذرا بتا دیجئے۔ تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا، پردہ پوشی کی بات کی نا آپ نے، پردہ پوشی کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو دنیا میں رہتے سہتے کسی بھائی کے عیب کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے روز اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ اللہ پاک کل قیامت کے روز اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ جب اتنی بات سنی تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ سرکار آج کا دن ہمارے گھر میں ٹھہریے، اتنی دور سے سفر کر کے ہیں، اتنا سفر کر کے ہیں، آپ یہاں پہ ٹھہریے۔ کہنے لگے میرا مقصد پورا ہو گیا، جس مقصد کے لیے میں نکلا تھا۔ میرے دوستو پتہ چلا کہ حدیث مبارکہ صحابہ اکرام نے کتنی مشکل سے جمع کی تھی، کتنا سفر کیا تھا۔ ہم حدیث مبارکہ کو ادھر سے سنتے ہیں اور ادھر سے دائیں کان سے سنتے ہیں اور بائیں کان سے نکال دیتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا آج اگر دنیا میں کوئی کسی بھائی کے عیب پر کی پردہ پوشی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے روز اس کے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عیبوں کی پردہ پوشی، کسی مسلمان، علامہ اقبال صاحب نے کہا نا جب تک نہ تھی مجھے اپنے حال کی خبر، شاعر اقبال نے کیا بولا، جب تک نہ تھی مجھے اپنے حال کی خبر، دیکھتا رہا لوگوں کے عیب و ہنر، جب پڑی اپنے گناہوں پہ نظر تو دنیا میں کوئی برا نہ رہا۔ علامہ اقبال صاحب کہتے تھے کہ جب مجھے یہ علم نہیں تھا کہ میرے اندر کتنے عیب چھپے ہوئے ہیں تو میں لوگوں کے عیبوں کو دیکھتا تھا تو ان کے تذکرے کرتا تھا، فلاں آدمی ایسا ہے، فلاں آدمی ایسا ہے، فلاں آدمی ایسا ہے۔ جب مجھے پتا چلا کہ میرے اندر کتنے عیب چھپے ہوئے ہیں، میرے اندر کتنے غیب ہیں،
गुनाह हैं, तो मैं कहते हैं कि मैं उस दिन से गुनाहों से तौबा कर ली और सारी दुनिया को अच्छा समझना शुरू कर दिया। तो इसलिए कहा जब तक न थी मुझे अपने हाल की खबर, देखते रहे लोगों के ऐबो हुनर, जब पड़ी अपने गुनाहों पे नजर तो दुनिया में कोई बुरा ना रहा। अल्लाह ताला हम सबको इन बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाए। जी नाज़रीन इकराम, अल्लामा कारी शाहिद महमूद कादरी साहब बड़े खूबसूरत अंदाज से गुफ्तगू फरमाई और उन्होंने यकीनन बताया कि कोई भी किसी के अंदर ऐब हो तो उसको बयान न किया जाए, बल्कि कल क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक हमारे ऐबों पर पर्दा डाल देंगे। तो जब अल्लाह पर्दा डाल रहा है तो हम इंसान हो के क्यों किसी के ऐब उछालते हैं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आइए बरकत रमज़ान ट्रांसमिशन में मेहमान सना खान जनाब फरहान अली कादरी साहब से आखिर में एक मरतबा फिर हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नात मुबारक सुनते हैं। उनका मंगता हो जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हो जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हो जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हो जो मंगता नहीं होने देते। मेरे आका मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते। मेरे आका मेरे आका मेरे आका मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते। मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते। और मेरे हर ऐब की करते है वो पर्दा पोशी। मेरे हर ऐब की करते है वो पर्दा पोशी। मेरे जुर्मों मेरे जुर्मों मेरे जुर्मों को तमाशा नहीं होने देते। मेरे जुर्मों को तमाशा नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। आपकी नात से सांसों में मेरे जो बन है, आपकी नात से सांसों में मेरे जो बन है, फिर मेरे लहजे को वो मैला नहीं होने देते। मेरे लहजे को वो मैला नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने
مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے۔ جی ناظرین اکرام، برکت رمضان ٹرانسمیشن میں آج کے ہمارے خوبصورت مہمان جناب فرحان علی قادری صاحب بارگاہ مصطفی میں بڑی محبتوں کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہونے نہیں دیتے۔ تو یوں ہی کہوں گا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، لاکھ برا تھا برا، آپ نے خرید کر اچھوں میں کر دیا۔ آئیے ناظرین، آخر میں علامہ قاری شاہد محبوب صاحب ناظرین کو آج آپ خصوصی کوئی ایک اچھا سا پیغام دیں جس پر وہ عمل پیرا ہوں، کیونکہ ٹائم بھی بڑا قلیل ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کو ایک اچھا پیغام آپ کی طرف سے جائے۔ جی انشاءاللہ آپ نے بہت پیاری بات کی ہے۔ حضور علیہ السلام کا ایک دن دریائے رحمت ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ واہ، حضور علیہ السلام کا ایک دن دریائے رحمت ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ آپ نے فرمایا آشا مانگ، آج جو بھی مانگے گی میں عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا آشا صدیقہ آج مانگ، جو بھی مانگے گی میں عطا کروں گا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ گئیں کہ مانگوں تو کوئی اچھی شے مانگوں، کوئی ادنا نہ مانگ بیٹھوں۔ سوچتے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے اجازت دیں، اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں اپنے باپ ابو بکر صدیق سے مشورہ نہ کر لوں؟ واہ واہ واہ، میں جا کے اپنے باپ ابو بکر صدیق سے مشورہ نہ کر لوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جا عائشہ کر لے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ چلتے چلتے حضور علیہ السلام سے گھر سے نکلتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق اپنے باپ کے دروازے پر پہنچتی ہیں۔ تو جب باپ نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا تو چہرے کے تاثرات چینج ہو گئے، مسکراتے ہوئے پوچھا عائشہ آج کس طرح آئی ہو؟ سبحان اللہ۔ آج کس طرح آئی ہو؟ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ پوچھتی ہیں کہ بابا جان عرض کرتی ہیں کہ بابا جان حضور علیہ السلام کا دریائے رحمت ٹھاٹھے مار رہا ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ آج مانگ، جو کچھ مانگنا چاہتی ہے میں عطا کروں گا۔ تو میں آپ سے مشورے کے لیے آئی ہوں کہ مانگوں تو کیا مانگوں، مانگوں تو کیا مانگوں؟ حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے آئی ہوں، حضور علیہ السلام کا دریائے رحمت ٹھاٹھے مار رہا ہے، تو مانگوں تو کیا مانگوں؟ عرض کرتے ہیں بیٹا پہلے میرے ساتھ وعدہ کرو، جو بھی جواب میرے محبوب ارشاد فرمائیں گے اسی طرح ان کے سنائے گی۔ عرض کرتی ہیں حضور میں اسی طرح بابا ان کے سناؤں گی۔ فرمایا پھر جا کے عرض کرو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دنیا کا مال نہیں چاہیے، مجھے دنیا کا زر نہیں چاہیے، میں چاہتی ہوں کہ جو آپ کی اور آپ کے رب کی معراج کی رات کو، آپ کی اور آپ کے رب کی معراج کی رات کو جب ملاقات ہوئی تو ملاقات کے دوران جو راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، ان راز و نیاز کی باتوں میں سے صرف ایک بات بتا دیں۔ کیا ان راز و نیاز کی باتوں میں صرف ایک بات بتا دیں۔ جب اتنی بات سنی تو اسی وقت چلتے چلتے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی۔ حضور علیہ السلام نے جب حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کی طرف دیکھا تو مسکرا پہ۔ میرا ایمان کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے کہ حضور کیوں مسکرائے، کہ میرے صدیق نے کون سی چیز کا انتخاب کر لیا؟ راز و نیاز کی باتیں، اگر بات بتا دی تو راز و نیاز نہ رہا۔ فرمایا عائشہ پوچھ، پھر بھی آج پوچھ، کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا آپ جو بھی مانگے گی میں عطا کروں گا۔ مانگ، آج کیا مانگنا چاہتی ہے؟ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم میں مانگنا چاہتی ہوں مجھے دنیا کا مال نہیں چاہیے، مجھے دنیا کا زر نہیں چاہیے، میں مانگنا یہ چاہتی ہوں جو آپ کی اور آپ کے رب کی ملاقات، جب معراج کی رات آپ کی اور آپ کے رب کی ملاقات ہوئی، ان ملاقات کے دوران جو راز و نیاز کی باتیں، ان راز و نیاز کی باتوں میں سے صرف ایک بات مجھے بتا دیجئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ ان راز و نیاز کی باتوں میں ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو دنیا میں رہتے سہتے کسی انسان کے دل، ٹوٹے ہوئے دل کو جو آدمی جوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے روز اس کو بے حساب و کتاب جنت میں اعلیٰ مقام پہ بٹھائے گا۔ سبحان اللہ۔ بغیر حساب و کتاب جنت کے اعلیٰ تخت پہ بٹھائے گا، اعلیٰ مقام پہ بٹھائے گا۔ جب اتنی بات سنی تو اسی وقت چلتے چلتے واپس اپنے باپ کے ساتھ وعدہ کر کے آئی تھی، حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے نکلی اور اپنے باپ ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں پہنچی۔ جب آپ نے پوچھا بیٹا جلدی سے جواب ارشاد فرما، میرے محبوب نے کون سا جواب ارشاد فرمایا؟ تو اما عائشہ صدیق کا سلام اللہ علیہ عرض کرتی ہیں بابا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان باتوں میں سے صرف ایک بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا تھا کل قیامت کے روز
جو انسان دنیا میں رہتے سہتے کسی مجبور بندے کی مجبوری کو پورا کرتا ہے، کسی ٹوٹے ہوئے بندے کے دل جوئی کرتا ہے، تو کل قیامت کے روز اللہ پاک اس کو بغیر حساب و کتاب جنت کے اعلیٰ تخت میں بٹھائے گا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نے اتنی بات سنی تو زارو قطار رونا شروع کر دیا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ عرض کرتی ہیں کہ ابوبکر سے عرض کرتی ہیں کہ بابا ابوبکر صاحب ذرا توجہ چاہنا میں آپ کی، عرض کرتی ہیں کہ بابا ایسی کون سی بات ہے جو آپ رونا شروع کر دیا؟ کہتے ہیں کہ شاید بیٹا دنیا میں رہتے سہتے کسی آدمی کا میری وجہ سے دل ٹوٹ گیا ہوگا اور کل قیامت کے روز میں رب کی پکڑ میں نہ آ جاؤں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا چاہیے، جن کے دلوں میں، بلکہ یہ بھی آتا ہے حدیث پاک میں کہ روایت میں آتا ہے رسول اللہ فرمایا کہ دو میاں بیوی کے درمیان اگر جھگڑا ہو تو اس کی صلح کروائی جائے، بلکہ دو گروہ ہو تو اس کے درمیان اگر صلح کروائی جائے۔ یہ راز و نیاز کی باتیں تھی۔ ناظرین کرام، علامہ قاری شاہد محمود صاحب بڑی خوبصورت انداز سے گفتگو فرما رہے تھے۔ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ، بالخصوص علامہ قاری شاہد محمود قادری صاحب قبلہ بہت شکریہ۔ برکت رمضان ٹرانسمیشن میں جناب فرحان علی قادری صاحب، غلام محی الدین مدنی صاحب، تمام احباب کا بہت شکریہ۔ برکت رمضان ٹرانسمیشن میں میزبان قاری محمد ابوبکر نقشبندی، آئی ایس اسٹوڈیو کی پوری ٹیم، بالخصوص ادریس لہری صاحب، ہم سب کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ تعالی برکت رمضان کی نیکسٹ ٹرانسمیشن میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے جا۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔